اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175 یعنی 174 اور 175 انشاءاللہ۔ تو تلاوت کریں گے اور ترجمہ بھی، تفسیر بھی، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ جتنا لوگ دیکھیں گے زیادہ تو اتنا ہی ثواب ملے گا آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں سبق آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، جاء آئی، کم کے میننگ تمہارے پاس، برہان، برہان سند، دلیل، سرٹیفکیٹ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من کے میننگ سے، رب کے میننگ رب، کم کے میننگ تم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے یا اتارا ہم نے، الیکم طرف تمہارے، الی طرف، کم تمہارے، نوراً روشنی، نورم مبینہ روشنی واضح، کھلی، مبینہ کے میننگ ہے واضح روشنی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے پھر قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہا ہے، جس طرح کہ یہ آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو وحی کے بارے میں سارا ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہی آیا کرتی تھی، اور اس سے پہلے بھی نبیوں پر وحی ہی آیا کرتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹ پوری کتاب دے دی، جس طرح تورات، اور کسی پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کر کے ڈائریکٹ تو پیغام پہنچا دیا، یعنی اس میں فرشتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلام ہو کے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس طرح تین طریقے سے تو جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا لوگوں تک۔ لیکن اب ادھر اللہ تعالیٰ مزید قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ جو کہ وحی کے ذریعے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر فرشتے جو ہے وہ پیغمبر تک وحی لے کر آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، اور یہ قرآن اس طرح پہنچا، کچھ آیتیں الگ الگ آ کر، جس پر جو یہودی ہے وہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ ہمیں ایک ساتھ کتاب لا دو تو ہم مانیں گے، جو کہ ان کی تعویلیں تھی صرف۔ اگر وہ ایمان لاتے تو اس طرح بھی لا سکتے تھے کہ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے جو ان کے پیغمبر کے پاس بھی آیا کرتا تھا، پیغمبروں پر، ان کے پیغمبروں کے پاس بھی آیا کرتا تھا، ان کے تو کافی بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تحقیق، کنفرم پہنچ چکی ہے سند تیرے رب کی طرف سے۔ سند کیا ہے؟ یہ قرآن، اور اتارا ہم نے تیری طرف نور، روشنی۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ پوری سند ہے، اس میں ہمارے مسائل کے بارے میں جو حل ہے وہ حل ہمارے رب اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ہمیں اس کے مطابق اپنا مسائل کا حل کرنا چاہیے، جو کہ اس قرآن میں ہے سارے مسائل کا حل۔ جس طرح کہ اب میراث کے بارے میں ہے تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، تو ہمیں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے آگے پیچھے، اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں اپنے میراث کو تقسیم کرنا چاہیے اپنے بچوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں۔
اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو یہ کنفرم سند ہے، یہ اللہ کی طرف سے سند ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، جو ایسا کرے گا تو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے تم لوگوں پر روشنی اتاری ہے، جس طرح کہ روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے، اچھے اور برائی کی تمیز ہوتی ہے، روشنی میں غلط اور درست نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح اس قرآن کے مطابق اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس سے ہمیں برے اور اچھے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کیا اچھائی ہے جو ہم کریں اور کیا برائی ہے جس سے ہم بچیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں اچھی نظر آتی ہے، صحیح نظر آتی ہے، جبکہ اس میں نقصان ہوتا ہے اور اللہ نے اس سے منع فرمایا ہوتا ہے، جو کہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تو اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، حکمت والا ہے، تو اس لیے اللہ نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہوتا ہے جو کہ ہمیں تو صحیح نظر آتی ہے، لیکن اس میں کافی نقصان ہوتا ہے ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ والے لوگوں کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے اور ہمارے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے، جس طرح کہ جوئے سے منع فرمایا۔ جوئے میں آپ تو کبھی ہار جاتے ہو اور کبھی جیت جاتے ہو، تو ہارنا اس میں جب تم لوگ ہارتے ہو تو نقصان کا زیادہ وہ دخل ہے اس میں اور فائدہ بہت کم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح شراب پینے سے دیکھو تو تھوڑا سا ایک بات ہے کہ دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے اور بندہ مزے میں ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس مزے کے دوران وہ کتنی غلط حرکتیں کر دیتا ہے، تو وہ غلطیاں اس کی زیادہ ہے، برائیاں اس کی زیادہ ہے اس کے نفع سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس قرآن میں بتا دیا ہے تو وہ ایک نور ہے ہمارے لیے، ایک روشنی ہے جس میں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، ہمیں برائی اور اچھائی میں تمیز کا پتہ چل جاتا ہے، اور ہم اگر اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں تو ہم ضرور اچھائی کو چنیں گے اور برائی سے دور رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کہا ہے، اس قرآن کو واضح نور، روشنی۔ اب اگلی آیت میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ ایمان لائیں، باللہ، اللہ کی وحدانیت پر۔ اللہ پر ایمان تو یہودی بھی لاتے ہیں، عیسائی بھی لاتے ہیں، سابئین بھی لاتے ہیں، لیکن وحدانیت نہیں، وہ شرک ٹھہراتے ہیں ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پر جو ایمان لاتے ہیں بغیر شرک کے، یعنی وحدانیت پر، میری اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، وَأَتَصَمُوا، اور پکڑتے ہیں، مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب داخل کریں گے ان کو، فا کے میننگ پس، سین زبر سا کے میننگ ان قریب، یدخل داخل کریں گے، ہم ان کو، فی میں، رحمت میں، منہ ان میں سے، وفضل اور فضل، وَيَهْدِيهِمْ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت دیں گے ان کو، الیہ طرف، صراطاً راستہ، مستقیمہ سیدھے راستے کی طرف ہم ان کو ہدایت دیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت پر اور مضبوطی سے پکڑتے ہیں قرآن کو اور ایمان کو، مضبوطی سے اس پر رہتے ہیں، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا
اور فضل میں یعنی اس دنیا میں بھی فضل اور رحمت اس پر اللہ کی جو ہے ہوگی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھائے گا، سیدھے راستے کی طرف اس کو مائل کرے گا، اٹریکٹ کرے گا، اس کا دل خود ہی اس طرف جائے گا کہ جو اچھائی ہے تو میں اس طرف جاؤں، جب اللہ اس کے دل میں یہ ڈالے گا۔ اور وہ کون؟ جو ایمان لائے ہوں گے اللہ کی وحدانیت پر، توحید پر، اور مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اس پر مضبوط رہیں گے کہ ہم نے ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، کسی اور کی باتوں میں نہیں آنا، اور رسول کے سنت پر چلنا ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے سارے مسائل اس قرآن کے مطابق حل کرنے ہیں، جو کہ ایک روشنی ہے ہمارے لیے، جس میں ہمیں اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے روشنی میں۔ تو ہم اگر اچھے ہوں گے اور فرما بردار ہوں گے تو ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور ہم اچھے راستے کی اس روشنی میں جو ہے اچھے راستے کی جو ہے سلیکشن کریں گے، یعنی اس کو چوز کریں گے، اس کو جو ہے اپنائیں گے، اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ ہمیں جو ہے خود ہدایت دے گا اور اپنی رحمت کرے گا، فضل کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا اور قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ناسمجھ ہیں، مقصد ہمارا ہے یہ تیرے قرآن کو یا اللہ کہ سب سن لے، جس کو ہو سکتا ہے تو پہنچ جائے۔ یا اللہ مقصد یہی ہے۔ یا اللہ معاف کرنا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اور یا اللہ یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دیں۔ یا اللہ ہم سے ہماری برائیاں، بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں دور کر دیں یا اللہ، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم